آج ایک بہت اہم مسئلے پر آپ کو زحمت دی ہے، اور وہ یہ ہے کہ سندھ حکومت پے در پہ وہ اقدامات کر رہی ہے جو کراچی کے عوام سے دشمنی کے طور پر دیکھے جا رہے ہیں۔ اور اب انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ کراچی کے قبرستانوں کے لیے ایک اتھارٹی بنا دی جائے گی، اور وہ پھر براہ راست صوبائی حکومت قبرستانوں کو ہینڈل کرے گی، کنٹرول کرے گی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ یہ محکمہ بھی جو ایک ڈیوالوڈ محکمہ ہمیشہ سے ہوتا ہے ہونا چاہیے، اور اس محکمے کو بھی سندھ حکومت اپنے قبضے میں کر کے جو کرپشن وہ دیگر چیزوں میں کر رہی ہے وہ یہاں پر بھی لوٹ مار کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ کنزروینسی چارجز کو انہوں نے کہا ہے کہ ہم بجلی کے بلوں میں لینا شروع کریں گے۔ ہم یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ نعمت اللہ خان صاحب جب سٹی کے ناظم تھے تو انہوں نے اپنے پورے عرصے میں کوئی ایک بھی نیا ٹیکس نہیں لگایا تھا۔ نعمت اللہ خان صاحب کے بعد جب ایم کیو ایم کی بلدیہ آئی تو انہوں نے وہ ٹیکس کے جو فائر ٹیکس اور واٹر ٹیکس کے نام سے پانی کے ساتھ اور اس طرح کے بلوں میں وصول کیا جاتا تھا، اس کے لیے ایک علیحدہ یوٹیلیٹی چارجز کے نام پر ایک ٹیکس لگا دیا، اور اس کے اوپر عمل درآمد کرنے کی کوشش کی۔ لیکن چونکہ پورا آپ جانتے ہیں کہ اس وقت کی جو صورتحال تھی، لوگوں نے یہ ٹیکس دینے سے انکار کر دیا کہ کراچی کو کتنے ٹیکسوں کے اندر آپ جو ہے وہ میں مبتلا کریں گے۔ ایم کیو ایم اپنے ہر دور میں یہ ٹیکس جمع کرنے میں ناکام ہوئی، لیکن پھر اس کے ساتھ جو ہمارے ساتھ نقصان ہوا وہ یہ ہوا کہ اسی زمانے سے سندھ حکومت نے جو ہمارا آکٹرائے کا حصہ ہونا چاہیے تھا اس کے پیسے ہڑپ کرنا شروع کر دیے۔ 18ویں ترمیم کے بعد سندھ کے لیے یہ طے ہوا تھا کہ ان لیو آکٹرائے کے نام سے ایک جو ٹیکس ہے وہ جاری رہے گا، اور اس کا ایڈوانٹیج شہروں کو اور بالخصوص شہر کراچی کو ہوگا، جس کا شیئر 74% بنتا تھا۔ صوبائی حکومت یہ شیئر بھی ہمارا کم سے کم کرتی چلی گئی، اور یہ 24% بھی نہیں رہا، اور عملاً جو ہے وہ کراچی کو کچھ بھی نہیں ملتا، اور جو پیسے وفاق سے صرف اس مد میں آتے ہیں وہ پیسے بھی شہر کراچی کو نہیں ملتے۔ تو کراچی کو دینے کے لیے پیپلز پارٹی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ بلدیہ کا ٹیکس وصول کریں گے تو بلدیہ کے کام کریں گے۔ ہم ان سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ اس وقت جو مردم شماری نوٹیفائی کی گئی ہے جو کہ جعلی ہے، فراڈ ہے، اس کے باوجود بھی سندھ کی آبادی اس میں تقریباً 4.5 کروڑ کے قریب دکھائی گئی ہے، اور کراچی کی آبادی 1.49 کروڑ جو 2017 کی مردم شماری ہے۔ تو پہلے ہی ہم جو اس وقت کی مردم شماری کے مطابق ہمارا شیئر 2.5 کروڑ کے قریب بنتا تھا، اور اب تو 3 کروڑ سے کہیں زائد ہے، پہلے ہی ہم آدھے کر دیے گئے۔ اگر اس مردم شماری کے مطابق بھی ہم دیکھیں تو ہماری یونین کونسلیں یا یونین کمیٹیاں 209 کی تعداد میں ہیں، اور ادر دین کراچی تقریباً یہ 1500 سے زیادہ ہیں۔ تو 5 لاکھ روپے ماہانہ آپ یونین کونسلوں کو دیتے ہیں اپنے روزمرہ کے کاموں کے لیے۔ اگر آپ صرف اس بات کو دیکھ لیں، اس جعلی مردم شماری کے مطابق بھی 1/6 یا 1 کا جو تناسب ہے 6.5 اور 1 کا تناسب، اگر 10 کروڑ روپے ملتے ہیں ماہانہ کراچی کو، تو 65.5 کروڑ روپے ملتے ہیں ماہانہ ادر دین کراچی۔ اور اگر یہ آپ پورے سال پر لے جائیں تو یہ کراچی کو ملیں گے تقریباً 1 ارب روپے، اور جو ادر دین کراچی سندھ ہے اس کو ملیں گے تقریباً یہ 7.80 کروڑ روپے۔ تو پہلے ہی آپ ہمیں صرف بلدیہ کی اس چھوٹی سی گرانٹ میں جو کہ آپ یونین کونسلوں کو دیتے ہیں 7-8 ارب روپے ہمارے کھا جاتے ہیں۔ آپ کی اس جعلی مردم شماری کے مطابق جس میں ساری پارٹیاں شریک رہتی ہیں کراچی کی آبادی کم کرنے میں، اگر صحیح آبادی ہو تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنی بڑی زیادتی ہو رہی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آکٹرائے کے یہ پیسے ہمیں ملنے تھے وہ بھی تقریباً 350 ارب روپے ہیں جو کہ سندھ حکومت نے کراچی کو ادا نہیں کیے۔ وہ پیسے کراچی کے انہوں نے دیے نہیں ہیں۔
ڈیولپمنٹ کے نام سے جتنی اسکیمیں اس وقت چل رہی ہیں، جس میں گورنمنٹ کا ڈیولپمنٹ فنڈ بھی ہوتا ہے بجٹ کا، اور جو ڈونرز کے ذریعے سے ڈیولپمنٹ کی اسکیمیں چل رہی ہیں، اس میں کراچی کا شیئر 10% بھی نہیں ہے سندھ میں جتنی ڈیولپمنٹ کی اسکیمیں چل رہی ہیں۔ ایک دیگ کا چاول ہے کہ ایک اسکیم چل رہی ہے سلیکٹ کے نام سے، اور اس میں اسکولوں کے کمروں کی ریپیئرنگ اور مینٹیننس کا کام ہے، تو 10 وہ اضلاع سلیکٹ کیے گئے جن میں سے ایک بھی کراچی کا نہیں ہے، اور 2-3 کمروں کی مرمت میں 2-3 کروڑ روپے اس میں رکھے گئے۔ تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ اندرون سندھ کے لوگوں کے ساتھ بھی کیا زیادتی کر رہے ہیں، کرپشن اور لوٹ مار۔ لیکن کراچی کے اسکول تو اس میں شامل ہی نہیں کیے گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی جو سندھ حکومت ہے وہ کراچی کے لحاظ سے ایک بہت واضح ذہن رکھتی ہے۔ اس نے بجائے اس کے کہ وہ با اختیار شہری حکومت کا ایک لاتی ہے، جمہوریت کی راگ لاپتے ہیں، لیکن جو جمہوریت کی بنیاد ہے لوکل باڈیز، وہاں پر اختیارات منتقل نہیں کرتے، اور بجائے اس کے کہ وہ بلدیاتی انتخابات منعقد کرائیں، بلدیاتی انتخاب تو نہیں کرا رہے، ایڈمنسٹریٹر کا تقرر کر رہے ہیں، اور اب تمام ڈسٹرکٹ میں بھی اپنی مرضی کے ایڈمنسٹریٹر لگا دیے، اپنی مرضی کا عملہ لگا دیا ہے، اور نام سامنے اوپر ایک مرتضیٰ وہاب صاحب کا ہوگا چہرہ، اور سارا دھندا وڈیرا شاہی کے مطابق چلے گا، اور کرپشن ہے، لوٹ مار ہے، اور اس میں پینیٹریشن بڑھاتے چلے جا رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی بلدیاتی انتخابات کیوں نہیں کروا رہی؟ یہ کہتے ہیں کہ مردم شماری کا مسئلہ ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں 2018 کے قومی انتخابات کس مردم شماری کی بنیاد پر ہوئے ہیں؟ پچھلی مردم شماری کی بنیاد پر ایک اسپیشل اجازت کے تحت ہوئے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اب تو جو بھی ہے، پیپلز پارٹی نے تو وہ مقدمہ نہیں لڑا جو اسے سندھ کی آبادی کم ہونے کے نتیجے میں لڑنا چاہیے تھا، اور وفاقی حکومت نے جو ہماری آبادی آدھی کر کے نوٹیفائی کر دی ہے، تو نوٹیفائی کرنے کے بعد اگر پارلیمنٹ میں اس مسئلے کو اٹھانا تھا تو اٹھا لینا چاہیے تھا۔ جب وہ کام نہیں کیا تو بلدیاتی انتخاب کو صرف آگے بڑھانے کے لیے یہ کہنا کہ مردم شماری ٹھیک نہیں ہے، یہ دوہری پالیسی ہے پیپلز پارٹی کی۔ لہٰذا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو کنزروینسی چارجز کو بجلی کے بلوں میں لینے والی بات کی گئی ہے، اور فائر کے چارجز، ہم اس کو مسترد کرتے ہیں۔ کہ الیکٹرک ویسے ہی اتنی اوور بلنگ کر رہا ہے، کہ الیکٹرک کا معاملہ یہ ہے کہ پہلے ہی وہ غریب لوگوں کے اوپر اتنا دباؤ ڈال رہا ہے، اور پورے پاکستان میں اور کہ الیکٹرک سمیت ایک بہت بڑا فراڈ سامنے آیا ہے، جس میں وفاقی حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ 30 دنوں کے بجائے 37 دن کی میٹر ریڈنگ کی گئی ہے، اور اس کے نتیجے میں آپ سوچ سکتے ہیں کہ سلیب پہ کتنا فرق پڑ گیا، اور پاکستان کے لوگوں سے اربوں کھربوں روپے انہوں نے کما لیے صرف ایک فراڈ کے نتیجے میں، جو گورنمنٹ کی اس لیول پر یہ فراڈ ہو رہا ہے۔ اور کے الیکٹرک کو اس کا کتنا فائدہ ہوا، کیونکہ باقی جگہ تو گورنمنٹ ہے، یہاں تو کے الیکٹرک پرائیویٹ کمپنی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گورنمنٹ کے الیکٹرک کو اس طرح سپورٹ کر رہی ہے کہ لوگوں سے جعلی پیسے وصول کرو، تاکہ وہ اپنی جو لائبلٹیز ہیں وہ ان پیسوں سے ادا کریں، بجائے اس کے کہ گورنمنٹ ان سے پیسے وصول کرے جو سوئی گیس کے کھائے ہوئے ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی کراچی کا پوچھنے والا نہیں ہے۔ اگر سندھ حکومت یہ سارے کام کر رہی ہے، قبضہ کر رہی ہے، تو اس کی اپوزیشن کہاں ہے؟ ایک فرینڈلی قسم کی اپوزیشن ہے جو ایک پریس کانفرنس اور بیان اور اسمبلی میں 4 باتیں کرنے کے بعد ختم ہو جاتی ہے، اس لیے کہ پی ٹی آئی پیپلز پارٹی سے یہ مطالبہ ہی نہیں کرتی کہ کراچی میں بلدیاتی انتخاب کراؤ۔ ہم سوال کرنا چاہتے ہیں کہ پی ٹی آئی یہ مطالبہ کیوں نہیں کرتی؟ وہ تو ظاہر مینڈیٹ رکھتے ہیں یہاں کراچی میں، بڑی بڑی جو ہے وہ دعوے کرتے ہیں، تو وہ یہ مطالبہ کیوں نہیں کر رہے؟ تو یہ سوال بنتا ہے کہ انہیں مطالبہ کرنا چاہیے۔ وہ اس لیے نہیں کرتے کہ وہ خود پنجاب میں اور کے پی میں بلدیاتی انتخاب نہیں کرا رہے، تو جو کام وہ خود نہیں کر رہے ان سے مطالبہ ہی نہیں کر سکتے، ان کا اشتراک ہے، اتحاد ہے اس مسئلے پر۔ دوسری بات یہ ہے کہ جتنے منصوبے اس وقت 1100 ارب روپے کے پیکج میں ظاہر کیے گئے، اس پر عمل درآمد نہیں ہو رہا۔ ہم جب سوال کرتے ہیں وزیر اعظم سے اور وزیر اعلیٰ سے کہ ہمارے 1100 ارب روپے کے پیکج کا حساب دو، تو ہمارے بعض دوست ناراض ہو جاتے ہیں، اور وہ پھر ذاتی حملوں کے اوپر آ جاتے ہیں، طرح طرح کی باتیں کرنے لگتے ہیں۔ ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ ہم اہل کراچی کی طرف سے یہ سوال آج بھی کرتے ہیں کہ اگر 16 سال میں K3 کے بعد K4 منصوبہ مکمل نہیں ہو سکا، تو 13 سال میں جب نہیں کیا تھا پیپلز پارٹی نے اور نون لیگ نے اور ایم کیو ایم نے، تو 3 سال اب گزر گئے ہیں، تو پی ٹی آئی نے اس میں کیا کنٹریبیوٹ کیا ہے؟ اپنی تقریروں میں آپ اس کا اعلان کرتے ہیں پرائم منسٹر کے میرے پیکج میں K4 شامل ہے،
لیکن اس سال کے ترقیاتی بجٹ میں K4 منصوبے پر وفاقی حکومت نے اور صوبائی حکومت نے ایک پائی بھی نہیں رکھی. پھر یہ کیسے کہتے ہیں کہ یہ جو ہے ہم پانی لا دیں گے؟ گرین لائن کا یہ منصوبہ کیوں رکا ہوا ہے؟ 3 سال سے اگر وفاق کے تحت سندھ اربن ٹرانسپورٹ کمپنی کے نام سے ایک کمپنی رجسٹرڈ جو وفاق کیبنٹ ڈویژن کے تحت ہے، تو گرین لائن میں کام کیوں نہیں ہوا؟ ہر 2 مہینے بعد اعلان کرتے ہیں کہ بسیں آ جائیں گی. بھائی کب آ جائیں گی؟ جتنی یعنی ایک بسوں کا اعلان ناصر شاہ کرتے ہیں 600 بسیں آ جائیں گی، 1000 بسیں آ جائیں گی، 500 بسیں آ جائیں گی. آج تک اس میں سے 4 بھی نہیں آئی ہیں. اور گرین لائن کے حوالے سے بھی وہ یہ کہتے ہیں وفاق والے کہ گرین لائن منصوبہ مکمل ہو جائے گا. اس میں تو جو کمپنیاں ہیں وہ اس میں جو فراڈ ہو رہے ہیں اس کے اوپر انٹرنیشنلی ہماری بدنامی ہو رہی ہے. اس کی تفصیل ہم کسی اور وقت دیں گے. تو گرین لائن وفاق کا سبجیکٹ ہے، وہ اس پہ کچھ نہیں کر رہے. پیپلز پارٹی اس طرح کراچی کو کھا رہی ہے. اسی طرح سے آ جائیے آپ مردم شماری کا معاملہ. یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ اس میں کس نے کراچی دشمنی کی ہے؟ اس نے وفاقی حکومت نے کراچی دشمنی کی ہے. ایک چیز واضح ہے، خود ان کے وزیر مشیر کہتے ہیں، گورنر صاحب کہتے ہیں مردم شماری ٹھیک نہیں ہوئی، اور اسد عمر صاحب کہتے ہیں مردم شماری ٹھیک نہیں ہوئی. جس کو کہتے ہیں ٹھیک نہیں ہوئی اسی کی منظوری دے دیتے ہیں اور پھر کہنے لگے ہم نئی مردم شماری کرائیں گے. تو نئی مردم شماری کرانے کے جو طریقہ کار ہے وہ تو آپ کرا ہی نہیں سکیں گے. یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے الیکٹرانک مشین کے اوپر سب کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے. اگر الیکٹرانک مشین پر ان کو انتخابات کروانے ہوتے تو کینٹونمنٹ کے یہ انتخابات کروا دیتے، اس سے پتہ چل جاتا. لیکن اس کی تیاری ہوتی نہیں ہے. ایک ایسا چیز چھوڑ دیتے ہیں جس کے نتیجے میں اختلاف ہو اور اپنی سیاست کرتے رہیں. بالکل اسی طریقے سے آپ یہ دیکھ لیجئے کہ مردم شماری کے لیے انہوں نے کہا کہ اس کو اس لیے ہم منظور کر رہے ہیں اس جعلی مردم شماری کو. اور دنیا میں یہ کہا ہوتا ہے کہ ایک جعلی چیز اس لیے منظور کی جائے کہ نئی چیز کروانی ہے. آپ اس کو انڈو کرتے ہیں پھر نئی چیز کرواتے ہیں. لیکن اس کے لیے انہوں نے کہا تھا کہ ہم 6 ہفتے میں TOR کا اور کمیٹی کا اعلان کریں گے. آج 20 ہفتے گزرنے کے بعد نہ کمیٹی سامنے آئی ہے نہ TOR سامنے آئے. اسد عمر صاحب اور گورنر صاحب جواب دیں کراچی کے ساتھ یہ زیادتی آپ کیوں کر رہے ہیں؟ ہماری گنتی آپ نے آدھی کر دی، ہمارے وسائل آپ نے آدھے کر دیے، ہمیں آدھا کاٹ دیا آپ نے. دوسرے کرتے ہیں تو ہم سب پر اعتراض کرتے ہیں، لیکن آپ تو بہت بڑے دعووں کے ساتھ آئے تھے، آپ بھی ہمارے ساتھ یہی سلوک کر رہے ہیں. اسی طرح اب مجھے بتائیے کہ جو منصوبہ نعمت اللہ خان صاحب نے K3 کا مکمل کیا اور K4 پر کام شروع کر دیا، کنسیو کر لیا، اس کو پری فیزیبلٹی بننا شروع ہو گئی، اس کے بعد سے لے کر اب تک وہ ڈیلے ہوتا چلا گیا، وہ نہیں ہوا. پھر 2014 میں اس کے لیے فنڈ رکھا گیا. اس 2014 کا جو فنڈ تھا وہ 25 ارب روپے طے پایا. اس میں سے 12 ارب روپے تقریباً 12 سے 15 ارب روپے خرچ بھی ہو گئے. لیکن پتہ چلا کہ یہ جو ڈیزائن تھا وہی ٹھیک نہیں تھا، اور یہ بات 2017 میں پتہ چل گئی تھی. جب 2017-18 میں یہ بات پتہ چل گئی تھی تو پھر اس کے بعد سندھ حکومت نے کیا کیا اور اس کے بعد وفاقی حکومت نے کیا کیا؟ جب آپ کو پتہ ہے کہ وہ ڈیزائن ہی ٹھیک نہیں ہے تو پھر آپ اعلان کیوں کرتے ہیں کہ ہم اس میں 1100 ارب روپے کے پیکیج میں یہ شامل ہے؟ اور جب 1100 ارب روپے کے پیکیج میں یہ شامل ہے تو بجٹ میں پیسے کیوں نہیں رکھتے؟ تو نہ وفاق اس کو اون کر رہا ہے نہ صوبہ اس کو اون کر رہا ہے. کراچی کو کوئی اون نہیں کر رہا. کراچی کے 3 کروڑ لوگوں کو اون نہیں کر رہے. الیکشن کا موقع آتا ہے تو برساتی میڈکوں کی طرح اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، سڑکیں بنانا بھی شروع کر دیتے ہیں. 4 گلیاں وہ بھی اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ بارش ہوئی ہے، آدھی سے زیادہ سڑکیں تو اس میں ہی بہہ گئی ہیں. تو یہ جو طریقہ کراچی کے ساتھ آپ نے سیاست بازی کا رکھا ہوا ہے، یہ دونوں وفاقی اور صوبائی حکومتیں کراچی کے لوگوں کے ساتھ سیاست کر رہے ہیں، قبضے کی سیاست کر رہے ہیں، اور ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے. جماعت اسلامی ان کا احتساب کرے گی، ان سے حساب مانگے گی. اور اب ہم اس طرح نہیں ہے کہ صرف نعرے لگائیں گے کہ آپ ہمیں حساب دیں، بلکہ اب ان کا ہر پروجیکٹ کا تعاقب کریں گے. ہم گرین لائن ان سے مکمل کروائیں گے، ان سے پیچھے لگیں گے اور ان کو مجبور کریں گے کہ یہ کراچی میں بھی 4 پیسے لگا دیں. 900 ارب روپے کے ترقیاتی بجٹ میں سے وفاق میں کراچی کے لیے ان کے پاس 17 ارب روپے بھی نہیں ہیں، اور رکھتے بھی ہیں تو خرچ نہیں کرتے. تو یہ منگو پیر روڈ کیوں نہیں پوری بنی؟ 3 سال میں تو موٹر ویز بن جاتی ہیں. انہوں نے منگو پیر روڈ جو ہے وہ مکمل نہیں کی ہے. انہوں نے جو نازآباد، نارتھ نازآباد میں تیل پل بنایا، جا کر حال تو دیکھیں ان کا، ان کی کارپیٹنگ دیکھیں، ان کا ڈیزائن دیکھیں. بارش ہوتی ہے تو دوبارہ سے ٹوٹ پھوٹ ہو جاتی ہے. تو نہ اہلیت رکھتے ہیں یہ لوگ، نہ صلاحیت ہے، نہ کراچی کو جانتے ہیں، نہ کراچی کو اون کرتے ہیں. اہل کراچی کو اپنا مقدمہ خود لڑنا پڑے گا اور ان لوگوں سے جان چھڑانی پڑے گی.
ورنہ اگر اسی چکر میں لگے رہے تو یہ مزید ہمارا وقت برباد کریں گے. کیا ہماری آنے والی نسلیں انہی چنچیوں میں سفر کرتی رہیں گی؟ مجھے پتہ چلا تھا کہ آج عمران خان صاحب کو آنا تھا 11 ستمبر کو، چونکہ 12 ستمبر کو کینٹونمنٹ بورڈ کا الیکشن، تو ایک مینیج کیا گیا تھا کہ وہ یہاں آئیں گے اور بڑے بڑے اعلان کریں گے. لیکن جب جماعت اسلامی نے بہت واضح طور پر ان کے پچھلے اعلانات کے حوالے سے یہ میسج پوری قوم کے ساتھ مل کر سامنے لائے کہ آپ اپنے پچھلے اعلانوں کا حساب دیں، تو یہ دورہ مؤخر کر دیا گیا کہ کہیں فائر بیک نہ ہو جائے. اور اس کے نتیجے میں لوگ سوال نہ کریں کہ جس KCR کا کراچی سرکولر ریلوے کا افتتاح آپ کے پروگرام میں شامل کیا گیا ہے، اس کا افتتاح تو پچھلے سال شیخ رشید کر چکے ہیں. کتنی پٹڑیاں بنی ہیں، کتنے اسٹیشن بنے. جن کمپنیوں کی آپ بات کر رہے ہیں کہ یہ CPEC میں ہم نے شامل کر لیا ہے، تو اس کی رپورٹ جو پچھلی ہے، جو جاپان کی کمپنی کی رپورٹ ہے، جو چائنا کی کمپنی کی رپورٹ ہے، وہ سامنے کیوں نہیں آتی ہیں؟ اس پہ جتنی سڑکیں اور پلیں بننی ہیں اس پہ کام شروع کیوں نہیں ہوتا ہے؟ اس میں سندھ حکومت کیا کر رہی ہے؟ اس میں کراچی ٹرانسفارمیشن پلان کیا کر رہا ہے؟ تینوں پارٹیوں کا مشترکہ PTI پیپلز پارٹی اور MQM یعنی وفاق صوبہ، یہ سب شامل ہے اس کراچی ٹرانسفارمیشن پلان میں، اور اس میں پاک آرمی کی بھی نمائندگی موجود ہے، بلکہ ان کے ماتحت ہی عملاً یہ کام ہو رہا ہے، ورنہ تو یہ کر ہی نہیں رہے تھے کچھ. لیکن اس ماتحتی میں بھی کیا ہو رہا ہے؟ یہ سوال اب ان سے بھی ہوگا کہ جن کی ماتحتی میں یہ کراچی ٹرانسفارمیشن پلان کے میٹنگوں پہ میٹنگیں ہوتی چلی جا رہی ہیں اور چیزیں آگے نہیں بڑھ رہی ہیں. تو آپ یہ بتائیے کہ پورے پاکستان میں جیسے بھی حالات ہیں، بہرحال کوئی پبلک ٹرانسپورٹ ہوتی ہے، کوئی گورنمنٹ کی بسیں ہوتی ہیں، کچھ میٹروز چل رہی ہیں. کراچی میں تو ساری ٹرانسپورٹ جو چلتی تھی وہ ختم کر کے آپ نے چنگچیوں پہ لگا دیا. ہماری مائیں بہنیں ان چنگچیوں پہ سفر کرتی ہیں، اور آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس سے، میں نے تو ایک مرتبہ کہا تھا جب یہ 4K کی چورنگی نہیں بنا رہے تھے کہ اس 4K کی چورنگی پہ پرائم منسٹر صاحب کو، اسد عمر صاحب کو، مراد علی شاہ صاحب کو ایک چکر لگوا دیا جائے چنگچی میں بٹھا کر، اور پھر ان کی ہڈیوں کا اور ریڑھ کی ہڈی کا ٹیسٹ کروا لیں، تو ان کو خود پتہ چل جائے گا کہ کراچی کے لوگوں پر ان لوگوں نے کیا عذاب مسلط کیے ہوئے ہیں. تو اگر پچھلی حکومتیں یہ کام نہیں کر رہی تھیں تو ہم اس پر بھی تنقید کر رہے تھے، لیکن اب یہ بات وفاقی حکومت کہہ کر جان نہیں چھڑا سکتی کہ پچھلی حکومتوں نے یہ کام نہیں کیا. 3 سال بہت ہوتے ہیں کچھ کرنے کے لیے. 4 سال نعمت اللہ خان کو ملے تھے، کراچی تبدیل ہو گیا تھا، کراچی ترقی کی شاہراہ پہ چڑھ گیا تھا. آپ کے پاس تو وفاقی بجٹ ہے، 2700 ارب روپے تو صرف کراچی کے لوگ انکم ٹیکس کی مد میں دیتے ہیں آپ کو. تو پھر آپ کیا کر رہے ہیں؟ اسی طرح میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا جو مائنڈ سیٹ کراچی کے حوالے سے ہے، وہ مائنڈ سیٹ اس پہ قبضے کا ہے، اور وہ اپنے اقدامات سے عملاً لوگوں کو تقسیم کرتے ہیں لسانی بنیادوں پر. ملازمتیں ہمیں نہیں ملتی، نہ ہمیں صوبائی حکومت حصہ دے رہی ہے ملازمتوں میں کراچی کے نوجوانوں کو، نہ وفاقی حکومت حصہ دے رہی ہے. جو کوٹا تھا اس میں اضافہ کر دیا لامتناہی مدت کے لیے وفاقی حکومت نے، اس پہ بھی عمل درآمد نہیں ہو رہا. جو سندھ کا کوٹا ہے اربن رورل کا، اس کے مطابق بھی کراچی کے لوگوں کو نوکریاں وفاقی ملازمتوں میں نہیں مل رہی، اور صوبائی حکومت نے تو اندھی مچائی ہوئی ہے. ہمارے بچوں کے لیے کوئی، کراچی کے بچوں کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے کہ وہ سرکاری ملازمت کر سکے. تو یہ کیوں آپ اس طرح سے کرتے ہیں؟ اور پھر اس کے بعد آپ مزید ٹیکسز بلوں کے اندر. تو ہم یہ اس پر مشاورت کر رہے ہیں کہ اگر صوبائی حکومت نے کنزرویسی چارجز بلوں میں لگانے کا فیصلہ واپس نہیں لیا، تو ہم اس پہ مشورہ کر رہے ہیں کہ ہم کراچی کے لوگوں سے اپیل کریں گے کہ ہم پھر بجلی کے بل ادا نہیں کریں گے، پھر کے الیکٹرک سے اور پھر ان سے بھی انشاءاللہ پھر حکومت ہی بھگتے، ہم بل ادا نہیں کریں گے. اور اس پر ہم مشاورت کر رہے ہیں، اور اس کے لیے ہم پوری مہم چلائیں گے. یہ زیادتی ہے، وہ کہیں گے نہیں یہ تو 200 روپے 400 روپے، کتنے 100 روپے اور کتنے 1000 روپے ہم سے وصول کرو گے. ٹی وی لائسنس کے چارجز بھی آپ بجلی کے بلوں میں لیتے ہیں، اور اس پر وفاقی حکومت بھی اب ایک اور چیز کرنے جا رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ ود ہولڈنگ ٹیکس بجلی کے بلوں میں لگا کر دینا چاہتے ہیں. ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت کے جاگیرداروں اور وڈیروں سے کہ آپ کی لینڈز کے اوپر کتنے ٹیکس لگے ہوئے ہیں، آپ آبیانے پہ کتنے پیسے دیتے ہیں. کراچی کو جو پانی ملتا ہے سندھ کے کوٹے کا وہ 0.2% ہے، وہ بھی آپ پورا ریلیز نہیں کر رہے. تو جو پورا پانی ایگریکلچر لینڈ میں آ رہا ہے اس پر کتنا آبیانہ سندھ کے جاگیردار اور وڈیرے دیتے ہیں، پنجاب کے جاگیردار اور وڈیرے دیتے ہیں. ان کی لینڈ ریفارمز کیوں نہیں ہوتی ہیں؟ تو انگریزوں کی زمانے کی زمینیں تھیں، ان کے اوپر پراپر ٹیکس کیوں نہیں لگتے؟ ان کو خاندان کے خاندانوں کو یہ زمینیں کیوں منتقل ہوتی چلی جا رہی ہیں؟ وہ بجلی کے بلوں میں لگا کر دیں پہلے آپ،
پھر کراچی کے ٹیکس دینے والے لوگوں سے مطالبہ کریں کہ آپ بجلی کے بلوں میں ٹیکس دیں، تو یہ وڈیرے اور جاگیردار صرف ان لوگوں کو پکڑتے ہیں جو اینڈ یوزر ہیں، جو اربن سویلائزیشن میں محنت کر رہے ہیں، جو مڈل کلاس لوگ اسٹرگل کر رہے ہیں، جو غریب لوگ اپنی 2 وقت کی روٹی پوری نہیں کر پا رہے، مہنگائی کی آگ میں ان لوگوں نے جلایا ہوا ہے، اور پھر یہ زبردستی ہم پر اس طرح کے چارجز، یہ کسی صورت قابل قبول نہیں ہے۔ اور قبرستانوں کو، یعنی زندوں پر تو آپ لگا ہی رہے ہیں، مردوں کے اوپر بھی جو ہے نا وہ آپ قبضہ کر رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی والوں، تم چاہتے کیا ہو؟ کراچی کے زندوں کو بھی نہیں چھوڑو گے، کراچی کے مردوں کو بھی نہیں چھوڑو گے، کتنا کھاؤ گے؟ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس پر کراچی کے لوگوں کو جینوئن آواز بلند کرنی چاہیے۔ بدقسمتی سے کراچی کے ساتھ المیہ یہ ہے کہ جسے کراچی کا ترجمان ہونا چاہیے تھا، جنہیں بھاری بھاری مینڈیٹ کراچی کے لوگوں نے ماضی میں دیا تھا، انہوں نے کراچی کے لیے کوئی کام نہیں کیا۔ کراچی کی ٹرانسپورٹ تباہ ہوئی، کراچی کا پانی کراچی کو نہیں ملا، کراچی کی تعلیم تباہ ہوئی، ہسپتال تباہ ہوئے، اور ان تباہ کرنے والوں میں سب شامل تھے۔ تو اب رونے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ جماعت اسلامی کراچی کے لوگوں کو تنہا نہیں چھوڑ رہی، انشاءاللہ ان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ایک ایک چیز کے لیے ہم جو ہے جد و جہد کریں گے، اور ہم بہت تیزی سے عوام کے ساتھ رابطہ بھی کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ ہم با اختیار شہری حکومت کے لیے اور بلدیاتی انتخابات کے انعقاد کے لیے، اور ملازمتوں میں جو زیادتی ہو رہی ہے اس کے خلاف، اور جو وفاق اور صوبہ کراچی کو نظر انداز کر رہا ہے، ہمیں ہمارے پیسے نہیں دے رہے، اس کے خلاف اپنی تحریک کو انشاءاللہ آنے والے دنوں میں مزید تیز تر کریں گے۔ اور آخری بات کہہ کے پھر ختم کروں گا، دہراؤں گا اس بات کو کہ اگر صوبائی حکومت نے بلوں میں، بجلی کے بلوں میں یہ چارجز لینے کا فیصلہ واپس نہیں لیا، تو ہم عوامی مشاورت بھی کریں گے، اور عوام سے اپیل کرنے کا حق بھی رکھتے ہیں کہ ہم بجلی کے بل کراچی والے ادا نہیں کریں گے۔